آپ نے بارہا کچھ بلیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کہیں کالی بلی رو رہی ہے تو کہیں سفید بلی رو رہی ہے، اور اکثر یہ رات میں یہ بلیاں روتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے، اور اس بلی کے رونے کی وجہ سے گھر میں کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں آپ کو؟ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے، یہ عالم برزخ کے عذاب کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اور رہا جہاں تک کالی بلی کا سوال، تو یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جنات بھی بعض مرتبہ کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ اکثر جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ بلی وغیرہ کی شکل کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ تو بلی کی شکل اختیار اگر کر لی تو پھر وہ بلی ہی کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ وہ جنات ایسا کبھی کرتے نہیں ہیں جلدی، کیونکہ اگر انہوں نے اپنا بھیس بدلا، اپنے آپ کو تبدیل کیا اور اپنے آپ کو بلی کے بھیس میں لے آئے، تو اب اس جن میں اتنی ہی طاقت رہے گی جتنی کہ ایک بلی میں رہتی ہے۔ کسی بھی اگر جانور میں اپنے آپ کو انہوں نے ٹرانسفر کر لیا تو پھر وہ طاقت اتنی ہی ان کی رہے گی، پھر وہ جو جن کی طاقت ہوتی ہے وہ اس وقت اس کے اندر نہیں باقی رہے گی۔ اب بعض لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو اب سفر مت کرنا، کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ صرف اور صرف کفر اور شرک والی باتیں ہیں، یہ باتیں اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ کوئی بلی راستہ کاٹ دے، یہ باتیں چلتی کیسے ہیں؟ مثلا کبھی ایسا ہوا ہوگا، میں اپنی ایک بات بتا رہا ہوں، پرسنل اپنی رائے بتا رہا ہوں، کہ کوئی گیا ہوگا اور کسی نے بلی سامنے پڑ گئی اور آگے جا کے کوئی حادثہ ہو گیا، تو بس یہ مشہور ہو گیا کہ یہ حادثہ اس لیے ہو گیا کیونکہ بلی ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ تو کوؤں کا چیخنا یا بلی کا راستہ کاٹ دینا، ان چیزوں سے راستے نہیں کٹتے ہیں۔ اگر اتنی معمولی چیزوں سے ہمارے راستے کٹیں گے تو پھر تو ہم زندگی جینا ہی ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا نا۔ تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ پھر کیا رہا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، دیکھو ایک صاحب تھے نا، ایک بزرگ، وہ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے انہیں لگی پیاس، انہوں نے کنواں دیکھا اور سوچنے لگے کہ چلو یہاں پانی پی لیتے ہیں۔ تو کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا، تو سوچنے لگے کہ چلو کوئی راہگیر آئے گا تو اس سے ہم کوئی ڈول وغیرہ لے کے پانی نکال کے، اگر اس کے پاس کوئی ایسا راستہ ہوگا، کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ ایسے آلات ہوں گے تو ہم پانی نکال کے پی لیں گے۔ اس راہگیر کے انتظار میں، کسی راہگیر کے انتظار میں وہ صاحب بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی راہگیر تو آیا نہیں، لیکن ایک ہرن ضرور آئی۔ ہرن نے آ کے اس کنویں کے اندر دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو پانی ابلنے لگا، ایک دم اوپر آ گیا۔ ہرن نے پانی پیا اور چلتی بنی۔ اب یہ دیکھ کے وہی صاحب بڑا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، میں انسان اشرف المخلوقات کب سے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کوئی راہگیر آئے تو پانی نکال کے پانی پی لوں، کب سے پیاسا میں بیٹھا ہوں، لیکن میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا، اور اس جانور کے لیے، اس ہرن کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تجھے بھی پانی ملے گا، لیکن جس ہیلے سے تو مانگ رہا تھا اس ہیلے سے تجھے پانی ملے گا۔ یعنی اب جب کوئی بندہ آئے ڈول لے کر، پھر آپ ڈول ڈالیں تو کنویں کے اندر اور پانی نکالیں، جب پیئیں تو آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن اس ہرن کو کسی ڈول والے پر، راہگیر پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور اس نے جیسے ہی کنویں میں دیکھا تو پھر اس نے ڈائریکٹ اللہ سے لو لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ابال دیا۔ بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہ انسان کو اسباب کا منکر ہو جانا چاہیے، اسباب کا منکر تو جاہل ہوتا ہے، اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ وہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں دن جمعرات کا دن ہو، یا وہ جمعے کے دن کے علاوہ کوئی اور دن نحوست منحوس سمجھ کے سفر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اور بلی کے رونے کا جہاں تک سوال ہے، تو بلی کا رونا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے یہاں مصیبتیں لے آئے گا، بلکہ یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قبرستان کے عذاب وغیرہ کو سن کر یہ بلیاں وغیرہ روتی ہیں اور ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلیاں آپس میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے اوپر غراتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کھسیاتی ہیں، اس لیے بھی روتی ہیں۔ تو اس لیے موت آ جائے گی، یا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔